الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے جسم اطہر کی نظافت اور پاکیزگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اتنا لطیف اور نفیس بنایا تھا کہ گرد و غبار کی وہاں گنجائش تک ہی نہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑے نظافت پسند ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی اپنے جسم و لباس کو پاک صاف رکھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ایک ارشاد گرامی سماعت فرمائیے، بنی الدین علی النظافہ، کہ دین اسلام کی بنیاد نظافت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص بارگاہ نبوت فرماتے ہیں، ما شممت عنبرن قط ولا مسکم ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی مشک یا کوئی اور چیز ایسی نہیں سونگھی جس کی مہک شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روح پرور ادا کو یوں بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ قال فوجدت لیدہ بردا وریحا کأنما اخرجها من جونۃ عطار۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی ایک روز سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پر پھیرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی خنکی اور مہک میں نے محسوس کی، تو یوں معلوم ہوا کہ جیسے عطار کی صندوقچی سے یہ دست مبارک ابھی نکلا ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا تو سارا دن اس ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی، اس کا ہاتھ خوشبو سے مہکتا رہتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر دست رحمت و شفقت پھیرتے تو اس خوشبو کے باعث وہ تمام بچوں میں شناخت کیا جا سکتا تھا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کے گھر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں استراحت فرما ہوئے۔ نیند کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آ گیا تو حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آ گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے قطرے جمع کرنے لگیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی تو حضور نے ان سے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پسینے کے قطروں کو میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی، اس طرح میری خوشبو تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے کہ جانے بہاراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو اٹھتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عطر استعمال کرتے تھے، بلکہ کوئی خوشبو استعمال کیے بغیر، خوشبو کو سنت ہے کرتے تھے،
لیکن کوئی خوشبو نہ بھی استعمال اگر کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے جو فضا چھو جاتی تھی وہ از خود مہکنے لگتی تھی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دار فانی سے رخصتی کے بعد میں نے جسد عطر کو غسل دیا، اس میں کسی آلودگی اور نجاست کا نشان تک بھی نہ تھا جو عام طور پر ہر میت میں پائی جاتی ہے. میں اپنے آقا کی اس حالت میں بھی ایسی نظافت و پاکیزگی کو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے کہا طبت حیا و میتا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب و پاکیزہ ہیں اور وصال کے بعد بھی حضور طیب و پاکیزہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خوشبودار ہوا کی لپٹیں اٹھتی ہوئی محسوس کرتا تھا. اتنی خوشبودار ہوا آج تک میں نے کہیں نہیں پائی. عزیزان گرامی قدر جنگ احد ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں جب خود کی کڑیاں چھپ گئیں تو حضرت مالک بن سنان نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا، اور جب اس زخم سے خون بہنے لگا تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چوس لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مالک بن سنان خون تو ناپاک ہوتا ہے تو نے اس کو کیوں چوسا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور انہیں بشارت دی لن تصیبہ النار. مالک کو یعنی جو مالک بن سنان ہیں، حضرت مالک بن سنان، ان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی. لن تصیبہ النار، مالک کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جونکیں لگوائیں، سکشن ہوتی ہیں جو آج کل حجامہ بھی آیا ہوا ہے، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو جونکیں لگوائیں جس کو کہتے ہیں پچنے لگوانا. حجام نے اس وقت حجام لگاتے تھے، اب بھی لگاتے ہیں گاؤں وغیرہ میں. جونکیں ہوتی ہیں نا، یہ سکشن کرتی ہیں تو خون پیپ چوس لیتی ہیں. جہاں پہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے، بوڑھا پنسی ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے، نہ ٹھیک ہو رہا تو پھر جسے ڈاکٹر آپریشن کر کے نا پس وغیرہ نکال دیتے ہیں. تو حجام نے حضور کے خون کو ایک برتن میں رکھ دیا جو جونک نے چوسا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو حکم دیا کہ یہ خون لے جاؤ اور کسی پاک جگہ پر ڈال دو. یہ خون لے جاؤ اور کسی پاک جگہ پر ڈال دو. پاک کو پاک جگہ پر ڈال دو. آپ لے کر گئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی جگہ ہی نظر نہ آئی جو اس قابل ہو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پاک ڈال دیا جائے. تھوڑی دیر تامل کیا، پھر یہ فیصلہ کیا اسے اپنے اندر ہی انڈیل لیا جائے، اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ سارا خون آپ نے پی لیا. جب واپس آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ وہ خون تم نے کہاں ڈالا، وہ تم نے خون کہاں ڈالا. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی جہاں آپ کا مبارک خون میں انڈیلوں. آخر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اس کو خود ہی پی لوں، یہی بہترین جگہ ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات ہو رہی ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ خون حرام ہے، حرام چیز کو تو نے کیوں پیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس خون کے پینے سے تمہارے اندر ایک ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہوگی کہ جو دشمن تمہارے ساتھ لڑائی کرے گا تم اس کو موت کے گھاٹ اتار دو گے. حضور نے فرمایا ویل لک من الناس وویل لہم منک، جو لوگ تم سے لڑیں گے ان پر تمہاری طرف سے ہلاکت ہوگی اور وہ تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی. برا تم اتنے لڑو گے کہ میدان سے واپس نہیں آؤ گے، تم اتنے شجاع ہو جاؤ گے کہ یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دو گے. عزیزان گرامی قدر ان روایات اور دیگر روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات اور خون وغیرہ دیگر انسانوں کی طرح ناپاک بدبودار نہیں ہے، بلکہ وہ طیب و عطر ہیں. ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور ان بشارتوں سے انہیں نہ نوازتے. اسی طرح ایک صحابیہ جن کا نام برکہ تھا، انہوں نے ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
پیشاب مبارک پی لیا. حضور نے ان کو منہ دھونے اور دوبارہ ایسا کرنے کا حکم نہ دیا، نہیں منع فرمایا. یہ روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں. یہ خاتون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار تھی. انہوں نے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی کے نیچے پڑا رہتا تھا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اگر بیدار ہوں، پیشاب کی حاجت ہو جائے، پیشاب مبارک کی حاجت ہو جائے تو اس کو استعمال کر لیں. ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیدار ہوئے، پیالہ دیکھا تو وہ خالی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پیشاب کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا رات کو بیدار ہوئی، مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی، میں نے اس پیالہ میں جو تھا وہ پی لیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں پیشاب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بشارت دی، اس کی برکت سے تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. عزیزان گرامی قدر، دوسرے تمام انسانوں کو اگر نیند آ جائے اور وہ باوضو ہوں تو نیند سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے سو جاتے ہیں تو یہاں تک کہ گلے سے خرخر کی آواز بھی آتی ہے، لیکن جب حضور بیدار ہوتے ہیں تو نیا وضو نہیں فرماتے، وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اسی وضو سے بغیر وضو کی ہوئے نماز ادا فرماتے. کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این یا تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.